دوستو، روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ موہن داس کرم چند گاندھی کو مہاتما کہا جاتا ہے۔ وہ ایک زیرک سیاستدان تھے جنہوں نے برطانوی تسلط سے ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کی اور غریب ہندوستانیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ ان کے عدم تشدد کا سبق آج بھی پوری دنیا میں احترام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ عدم تشدد اور امن کا یہ پجاری جو خود ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور نوجوانی میں ایک باغی ذہن کا مالک تھا، وہ ہندوستان کے غریبوں کا نمائندہ کیسے بنا۔ موہن داس کرم چند گاندھی 2 اکتوبر سن 1869 کو شمال مغربی ہندوستان کی ریاست پوربندر میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان ایک مالدار گھرانہ تھا۔ گاندھی کے والد کرم چند اتم چند گاندھی پوربندر کے راجا کے دیوان اور ریاست کے ایک مشہور شخصیت تھے۔ موہن داس کی والدہ ایک مذہبی خاتون تھی جو اکثر پوجا پاٹ کے لیے مندر جاتی اور اپواس یعنی ایک قسم کا روزہ رکھتی تھی۔ ماں نے موہن کو ہندو روایات اور اخلاقیات کا سبق پڑھایا اور انہوں نے ہی انہیں عدم تشدد کی تعلیم دی۔ انہوں نے گاندھی کو ہمیشہ سبزی خور رہنے کی ہدایت دی۔ والدہ سے نوجوان موہن کو مذہبی رواداری، سادہ زندگی اور عدم تشدد کی تعلیم بھی ملی۔ گاندھی ابھی مہاتما بننے سے بہت دور تھے۔ اچھی تعلیم و تربیت کے ارادے سے موہن داس کے والد اپنے کنبے کو پوربندر سے راجکوٹ لے آئے، جہاں اچھی تعلیم کا انتظام تھا اور موہن داس کو انگریزی تعلیم دی گئی۔ موہن داس گاندھی کی شادی 13 سال کی عمر میں کستوریا سے کر دی گئی، جو راجکوٹ کی رہائشی تھی اور شادی کے وقت ان سے 1 سال بڑی یعنی 14 سال کی تھی۔ موہن داس اس وقت باغیانہ ذہنیت کے حامل تھے۔ خاندان کی روایت کے برخلاف انہوں نے شراب نوشی اور گوشت خوری جیسی ممنوعہ چیزیں کی۔ تاہم اس عمر میں بھی ان میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی خواہش تھی۔ ہر اس کام کے بعد جو ان کی نظر میں گناہ تھا وہ کفارہ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب سچائی کا پریوگ یعنی سچائی کے تجربات میں اسے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جب ان کے والد بستر مرگ پر تھے تو موہن داس انہیں چھوڑ کر اپنی بیوی کے پاس چلے گئے اور اسی وقت ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد گاندھی کو اپنے طرز عمل پر بہت افسوس ہوا۔ اپنے والد کی موت کے وقت ان کے قریب نہیں ہونے کے متعلق گاندھی نے کہا تھا، میں بہت شرمندہ تھا اور خود کو بدقسمت سمجھتا تھا۔ میں اپنے والد کے کمرے کی طرف بھاگا۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو سوچا کہ اگر مجھ پر جنسی ہوس حاوی نہ ہوتی تو وہ میرے بازو میں دم توڑتے۔ پہلے بچے کی پیدائش کے کچھ ہی دنوں بعد اس کی موت کو گاندھی اپنے گناہوں کی سزا سمجھتے تھے۔ موہن داس گاندھی بمبئی کے بھاونگر کالج میں زیر تعلیم تھے، لیکن وہ وہاں خوش نہیں تھے۔ اسی زمانے میں انہیں مشہور انٹر ٹیمپل میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن جانے کی پیشکش ہوئی۔ اہل خانہ کے عمائدی نے موہن داس کو سمجھایا کہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے پر انہیں برادری سے خارج کر دیا جائے گا، لیکن بزرگوں کے اعتراض کو نظر انداز کرتے ہوئے گاندھی تعلیم کے حصول کے لیے لندن چلے گئے۔ لندن میں گاندھی مکمل طور پر مغربی رنگوں میں رنگ گئے تھے، تاہم اس وقت لندن میں جاری سبزی خور تحریک میں انہیں اپنے لیے بھائی چارہ نظر آیا تو وہ اس میں شامل ہو گئے۔ اس کے ساتھ لندن کی تھیوسوفیکل سوسائٹی سے انہیں اپنے بچپن کی ہندو عقائد کی جانب لوٹنے کی ترغیب ملی جو انہیں ان کی والدہ نے سکھائی تھی۔ سبزی خور، شراب سے توبہ اور جنسی تعلقات سے دوری کے بعد ایک بار پھر وہ اپنے جڑوں کی طرف لوٹنے لگے۔ تھیوسوفیکل سوسائٹی کے اثرات کے تحت انہیں اپنے عالمگیر اخوت کے نظریے کی تشکیل میں مدد ملی، جس میں تمام انسانوں اور مذاہب کی پیروی کرنے والوں کو مساوی حیثیت دینا ان کا خواب تھا۔ قانون کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد موہن داس گاندھی ہندوستان واپس آئے اور وکالت شروع کر دی۔ وہ اپنا پہلا کیس ہار گئے۔ اس دوران انہیں ایک انگریزی افسر کے گھر سے باہر نکال دیا گیا۔
اس واقعے سے بہت ذلت محسوس کرنے والے گاندھی کو جنوبی افریقہ میں کام کرنے کی پیشکش ہوئی، جسے انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ جنوبی افریقہ میں جب وہ ٹرین کے فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں سفر کر رہے تھے تو گاندھی کو ایک انگریز نے ان کے سامان کے ساتھ ڈبے سے باہر پھینکوا دیا۔ جنوبی افریقہ میں مقیم ہندوستانیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کے خلاف انہوں نے انڈین کانگریس قائم کی اور نٹال میں ہندوستانیوں کو معاشرے سے علیحدہ رکھنے کے خلاف جدوجہد شروع کر دی۔ جنوبی افریقہ میں ہندوستانیوں کے حقوق کی اس جدوجہد کے دوران ہی گاندھی نے تزکیہ ذات اور ستیہ گرہ جیسے اصولوں کے ساتھ تجربہ کرنا شروع کیا، جو ان کے حد میں تشدد کے وسیع تر خیال کا حصہ تھے۔ اسی دوران گاندھی نے برہمچاریہ یعنی پاک صاف اور جنسی عمل سے دور رہنے کا عہد کیا اور سفید دھوتی پہننا شروع کی، جسے ہندو روایت میں غم کا لباس کہا جاتا ہے۔ سنہ 1913 میں گاندھی نے جنوبی افریقہ میں مقیم ہندوستانیوں پر عائد 3 پاؤنڈ ٹیکس کے خلاف تحریک شروع کی۔ اس تحریک کے دوران پہلی بار گاندھی نے جنوبی افریقہ میں کام کرنے والے ہندوستانی مزدوروں، کانکنوں اور زرعی مزدوروں کو متحد کیا اور ان کے رہنما بن گئے۔ گزشتہ کئی سالوں کی اپنی جدوجہد کی مدد سے گاندھی نے 2221 افراد کے ساتھ نٹال سے ٹرانسوال تک احتجاجی مارچ کا فیصلہ کیا۔ اسے انہوں نے آخری سول نافرمانی کا نام دیا۔ اس سفر کے دوران گاندھی کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں 9 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ تاہم ان کی شروع کردہ ہڑتال اور پھیل گئی، جس کے بعد جنوبی افریقہ کی برطانوی حکومت کو ہندوستانیوں پر عائد ٹیکس واپس لینا پڑا اور گاندھی کو جیل سے رہا کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ جنوبی افریقہ میں برطانوی حکومت کے خلاف گاندھی کی اس فتح کی انگلینڈ کے اخبارات نے زبردست تشہیر کی۔ اس کامیابی کے بعد گاندھی بین الاقوامی سطح پر مشہور ہوئے۔ جنوبی افریقہ میں اپنی تحریک کی کامیابی کے بعد گاندھی ایک فاتح کے طور پر وطن واپس آئے۔ ہندوستان آنے کے بعد گاندھی اور کستوریا نے فیصلہ کیا کہ وہ ریل کے 3 درجے میں پورے ہندوستان کا سفر کریں گے۔ ہندوستان کے اس دورے کے دوران گاندھی کو شدید صدمہ اس وقت پہنچا جب انہوں نے اپنے ملک کی غربت اور آبادی کو دیکھا۔ اس دوران گاندھی نے برطانوی حکومت کے نئے جابرانہ قانون رولٹ ایکٹ کی مخالفت کا اعلان کیا۔ اس قانون کے تحت حکومت کو یہ طاقت حاصل تھی کہ وہ کسی بھی شہری کو شدت پسندی کے شبے میں گرفتار اور قید کر سکتی ہے۔ گاندھی کے کہنے پر ملکی سطح پر ہزاروں افراد اس قانون کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ تمام شہروں میں احتجاج کیا گیا، لیکن اس دوران متعدد مقامات پر پرتشدد واقعات رونما ہوئے۔ امرتسر میں جنرل ڈائر نے 20,000 افراد کے ہجوم پر فائرنگ کر دی، جس میں 400 سے زیادہ افراد ہلاک اور 1300 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے۔ اس قتل عام کے بعد گاندھی کو یقین ہو گیا کہ انہیں ہندوستان کی آزادی کی تحریک کا آغاز کرنا چاہیے۔ گاندھی اب اپنی روز افزوں مقبولیت کی وجہ سے انڈین نیشنل کانگریس کا نمایاں چہرہ بن گئے۔ وہ برطانیہ سے ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے رہنما بھی بنے۔ جدوجہد کے لیے مہاتما گاندھی نے انڈین نیشنل کانگریس کو عوام میں ایک مقبول پارٹی بنا دیا۔ اس سے پہلے کانگریس امیر ہندوستانیوں کا ایک گروہ ہوا کرتی تھی۔ گاندھی نے مذہبی رواداری اور تمام مذاہب کی آزادی کی بنیاد پر ہندوستان کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ گاندھی کی حد میں تشدد کی تحریک کی اپیل پر ہندوستانی معاشرے کے تمام تر طبقات اور مذاہب کی حمایت ملنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے برطانوی حکومت کے خلاف عدم تعاون کی تحریک کا آغاز کیا۔ گاندھی کی اپیل پر ہندوستان کے لوگوں نے برطانوی سامان کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے جواب میں برطانوی حکومت نے گاندھی کو غداری کے الزام میں گرفتار کیا اور انہیں 2 سال تک جیل میں رکھا گیا۔ جب ایک اخبار نے گاندھی پر ڈکوسلے کا الزام لگایا تو انہوں نے کہا، میں ہندوستان کا دیسی لباس پہنتا ہوں کیونکہ یہ ہندوستانی ہونے کا سب سے آسان اور فطری طریقہ ہے۔ گاندھی کی تحریک اور ان کے مطالبات کو نظر انداز کرنا اب برطانوی حکومت کے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ لہٰذا برطانوی حکومت نے ہندوستان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں بات چیت کے لیے لندن میں
ایک گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا۔ تاہم انگریزوں نے تمام ہندوستانیوں کو اس بحث سے دور رکھا۔ اس سے گاندھی بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے نمک قانون کے خلاف مہم کا آغاز کیا۔ اس وقت برطانوی قانون کے مطابق ہندوستانی شہری نہ تو نمک جمع کر سکتے تھے اور نہ ہی اسے بیچ سکتے تھے۔ اسی سبب ہندوستانیوں کو انگریزوں سے اونچی قیمتوں پر نمک خریدنا پڑتا تھا۔ گاندھی نے ہزاروں لوگوں کے مجمع کے ساتھ ڈانڈی یاترا ریلی نکالی اور برطانوی حکمرانی کے خلاف علامتی احتجاج کے طور پر نمک بنا کر قانون توڑا۔ اسی جرم میں انگریزوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ گاندھی کی تحریک وسیع پیمانے پر پھیل گئی۔ ہزاروں لوگوں نے برطانوی حکومت کو ٹیکس اور محصول دینے سے انکار کر دیا۔ آخرکار برطانوی حکومت کو سر جھکانا پڑا۔ اس کے بعد گاندھی گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن روانہ ہو گئے۔ نمک ستیہ گرہ کے بعد ایک مٹھی نمک بنانے کے بعد گاندھی نے کہا، اس ایک مٹھی نمک سے میں برطانوی سلطنت کی جڑیں ہلا رہا ہوں۔ گاندھی لندن میں منعقدہ گول میز کانفرنس میں شرکت کرنے والے انڈین نیشنل کانگریس کے واحد نمائندے تھے۔ اس کانفرنس میں انہوں نے ہندوستان کی ایک طاقتور تصویر پیش کی، لیکن گول میز کانفرنس گاندھی کے لیے ناکام رہی۔ سلطنت برطانیہ ہندوستان کو آزاد کرنے پر راضی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ مسلمان، سکھ اور دوسرے ہندوستانی نمائندے گاندھی کے ساتھ نہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ گاندھی تمام ہندوستانیوں کی نمائندگی نہیں کرتے۔ اگرچہ گاندھی کو برطانوی بادشاہ جارج پنجم سے ملنے کا موقع ملا، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ہی لنکاشائر میں عام کارکنوں سے بھی ملاقات کی۔ ان عوامی جلسوں سے گاندھی کو کافی شہرت ملی۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی قوم پرستانہ مطالبے کے تعلق سے انہیں برطانوی عوام کی ہمدردی بھی حاصل ہوئی۔ گاندھی کے برطانیہ کے دورے کے بارے میں طاقتور برطانوی سیاستدان ونسٹن چرچل نے کہا تھا، یہ بہت ہی خوفناک اور قابل نفرت ہے کہ مسٹر گاندھی جو غدار اور ایک معمولی وکیل ہے، اب وہ ایک فقیر کی طرح اپنی نمائش کر رہے ہیں۔ گول میز کانفرنس میں اپنی ناکامی کے بعد گاندھی نے انڈین نیشنل کانگریس کے صدر کا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب چرچل نے ہندوستان سے نازیوں کے خلاف جنگ میں برطانیہ کی حمایت کرنے کو کہا تو گاندھی نے یہ اصرار کیا کہ ہندوستان کو نازیوں کے خلاف جنگ میں برطانیہ کی حمایت اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ وہ اپنے ہی گھروں میں غلام ہے۔ اب گاندھی نے حکومت برطانیہ کے خلاف ایک نئی غیر متشدد ہندوستان چھوڑ دو تحریک شروع کی۔ اس تحریک کے آغاز میں گاندھی اور ان کی اہلیہ کستوریہ کو جیل بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد گاندھی کو جیل سے رہا کرنے کے مطالبے پر پورے ملک میں پرتشدد تحریکیں شروع ہو گئی۔ برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل اس معاملے پر جھکنے کو تیار نہیں تھے۔ گاندھی کی اہلیہ کستوریہ گاندھی جیل میں ہی دم توڑ گئی اور کئی مہینوں کے بعد گاندھی کو 1944 میں رہائی ہوئی۔ ہندوستان چھوڑ دو تحریک سے پہلے گاندھی نے کہا تھا، یا تو ہمیں ہندوستان کو آزاد کرانا چاہیے یا اس کوشش میں خود کو قربان کر دینا چاہیے، لیکن ہم کسی بھی قیمت پر تاعمر غلامی کی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہندوستان میں آزادی کا مطالبہ روز بروز تیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر برطانوی حکومت ہندوستان کی آزادی کے لیے بات چیت شروع کرنے پر مجبور ہو گئی، لیکن اس کا وہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا جس کے لیے گاندھی اتنے دنوں سے جدوجہد کر رہے تھے۔ ماؤنٹ بیٹن پلان کے تحت ہندوستان کو تقسیم کر کے دو آزاد ممالک یعنی انڈیا اور پاکستان بنا دیا گیا۔ یہ تقسیم مذہبی بنیادوں پر ہوئی۔ اس وقت جب دارالحکومت دہلی میں قوم آزادی کا جشن منا رہی تھی، مگر گاندھی کا متحدہ ملک کا خواب بکھر چکا تھا۔ تقسیم کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری ہوئی۔ تقریباً 1 کروڑ لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ مایوس گاندھی دہلی چھوڑ کر کلکتے روانہ ہو گئے تاکہ تشدد کی روک تھام کی جائے اور وہاں امن قائم ہو سکے۔ ملک کی تقسیم کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تشدد ہوا۔ گاندھی کلکتے سے دہلی لوٹ آئے
تاکہ وہاں مقیم مسلمانوں کی حفاظت کر سکے، جنہوں نے پاکستان جانے کے بجائے ہندوستان میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ گاندھی نے ان مسلمانوں کے حقوق کے لیے بھوک ہڑتال کر دی۔ دوستو، ایک دن جب وہ دہلی کے برلا ہاؤس میں ایک دعائے تقریب کے لیے جا رہے تھے تو ان پر ایک ہندو بنیاد پرست نے حملہ کر دیا۔ گاندھی کے سینے میں 3 گولیاں لگی۔ سختگیر ہندو حلقوں میں گاندھی کی موت پر جشن منایا گیا، لیکن زیادہ تر ہندوستانیوں کے لیے مہاتما گاندھی کا قتل قومی صدمہ تھا۔ دہلی میں جب گاندھی کی آخری رسومات کا وقت آیا تو انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 10 لاکھ افراد کی بھیڑ امڑ آئی۔ دہلی میں بہنے والے دریا جمنا کے کنارے ان کی آخری رسومات ادا کی گئی اور حد میں تشدد اور ہمن کے اس پجاری کی موت پر پوری دنیا کے لوگوں نے سوگ منایا۔ گاندھی اپنی زندگی میں ایک متحدہ ہندوستان کے خواب کو پورا ہوتے نہیں دیکھ سکے۔ مہاتما گاندھی نے موت کے بارے میں کہا تھا، موت کے درمیان زندگی اپنی جدوجہد جاری رکھتی ہے، جھوٹ کے بیچ سچائی بھی مستحکم کڑی رہتی ہے، چاروں جانب اندھیرے میں روشنی چمکتی رہتی ہے۔